جی شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ جل جلالہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں، 10 اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتے ہیں۔ درود شریف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک نعمت ہے جو اہل ایمان کو اللہ نے دی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی قبولیت میں ذرا برابر شک نہیں ہے، 100% یہ عمل قبول ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اندر درود شریف نہ ہو اول آخر وہ دعا درمیان میں معلق رہتی ہے، اور جس دعا کے شروع آخر میں درود شریف ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فوراً پہنچتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے درود شریف قبول کرنا ہی ہے، اور درود شریف کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار ہونا بھی شرط قرار نہیں دیے، جو بھی درود شریف پڑھے گا اللہ جل جلالہ اس کے درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک فرشتے کے ذریعے پہنچائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پہ دنیا کے کسی کونے میں بھی درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس کا اور اس کے والد کا یا والدہ کا نام لے کر گنبد خضرا پہ سلام درود پیش کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اسی انداز میں جو گنبد خضرا میں درود شریف پڑھتے ہیں ان کا درود شریف نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خود سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ ہماری چاہت اور تمنا یہ ہے کہ ہمارے علاقہ وال کی جتنی مساجد ہیں ہر مسجد میں اور ہر گھر میں درود شریف کی محفلیں ہوں۔ جب کثرت کے ساتھ ہم درود شریف پڑھیں گے تو اس سے نبی علیہ السلام کی ذات کی محبت کا اضافہ ہوگا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ سارے اعمال کا خلاصہ ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور سارے ایمان کا خلاصہ محبت رسول ہے۔ اور محبت رسول کے حاصل کرنے کا جو سبب اور ذریعہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت بھی کرنا، اتباع بھی کرنا، اور آپ علیہ السلام کے برگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرنا ہے۔ اور یہ زندگی کا تجربہ ہے، جتنے بھی لوگ اولیاء اللہ بنے ہیں اور کسی درجے تک پہنچے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ درود شریف بھیجا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہماری جامع مسجد دار ارقم غازی آباد میں کافی عرصے سے ایک تسلسل کے ساتھ ہماری عصر کے بعد کا جو وقت ہے جو خاص قیمتی گھڑی اس میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی احباب جن تک میرا یہ پیغام پہنچے اپنی مساجد میں اس کا اہتمام کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن میں خاص گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو کوشش کریں خاص اہتمام کے ساتھ سفید چادر بچھائیں، گھٹیاں رکھیں، اور 10 سے 15-20 منٹ کے دورانیے میں جتنا درود شریف ہو سکتا ہے اس کو پڑھیں، ایک حدیث مبارکہ سنا لیں اور اس کے بعد دعا کر لی جائے۔ اس سے برکات ہوں گی، رحمتیں آئیں گی، اور اللہ کے نبی بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کی نظر میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کار خیر میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔